اللہ جلد ہی کن فرمائے گا اور تم دیکھو کہ ان زخموں کے بھرنا بھی جن کی شفا تمہاری نظر میں ممکن ہی نہیں۔ سینکڑوں مثالیں موجود ہیں کہ لوگوں نے دعاؤں سے اپنا پسندیدہ شخص اپنے مقدر میں شامل کیا۔ تم بھی اللہ سے نا امید مت ہو، ان لوگوں کی کہانیاں اللہ نے مکمل کی، وہ تمہاری کہانی بھی ادھوری نہیں چھوڑے گا۔ راہ جدا ہو جانے سے مقدر جدا نہیں ہوتے، اور جو اس بات کا یقین رکھتا ہے اللہ ان کے لیے ایسے وسیلے بناتا ہے جو کسی کی بھی نظر سے گزرے نہیں ہوتے۔ حالات سمجھ سے باہر ہو جائیں تو معجزے عقل سے باہر کے ہوتے ہیں۔ اکثر سستے لوگ ہمیں زندگی کے مہنگے سبق دے جاتے ہیں۔ کسی کے پاس بہت کچھ ہے، خدا کا دیا ہوا، کسی کے پاس سوائے خدا کے کچھ بھی نہیں۔ سامنے والے کی طرف سے اگر بہت دیر کوئی رابطہ نہ ہو تو دستک دیکھ کر پوچھ لیجئے کہ کیا وہ زندہ ہے۔ اگر وہ زندہ ہے تو یقیناً آپ وہاں مر چکے ہیں، اور جلد ہی اللہ تمہارے لیے ایسے معجزے بھیجے گا جس کی نہ کوئی حد ہوگی اور نہ کوئی اختتام۔ ہم کبھی بدلتے نہیں ہیں۔ ہمارے اندر اگر کچھ اچھا ہو تو وہ کبھی نہیں مرتا، کیونکہ اچھائی کبھی نہیں مرتی۔ ہم وقتی طور پر کسی اور چہرے کے پیچھے چھپ جاتے ہیں جس سے ہماری تکلیف کم ہو، لیکن ہم مکمل طور پر کبھی نہیں بدلتے۔ جو لوگ اپنے ہاتھوں سے آنسو صاف کرنے کے بجائے کسی کے انتظار میں رہتے ہیں، آنسو کبھی بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ اپنے اشک صاف کرنے کا ہنر ہر خاص عام کو آنا چاہیے، اور یہ تسلیم کر لو جو ہوا بہتر ہوا، اور جو نہیں ہوا اس کا ابھی وقت نہیں تھا۔ رشتے نبھانے کا راز کوشش ہوتی ہے۔ کوشش دونوں طرف سے لازمی ہوتی ہے، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ محبت اور عزت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، لیکن کبھی کسی ایک کو چننا پڑے تو عزت، پھر عزت، ہر بار عزت۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کرو، خراب پھل خود ہی درخت سے گر جاتا ہے۔ جب ہم کمزور پڑنے لگتے ہیں تو ہر شے خود سے زیادہ بڑی اور وزنی محسوس ہوتی ہے۔ جب ہم مضبوط ہو جاتے ہیں تو ہر شے خود سے چھوٹی اور ہلکی محسوس ہوتی ہے۔ کچھ امیدیں، کچھ خوش فہمیاں، کچھ غلط فہمیاں، یہی زندگی ہے۔ اس سے بہتر حسین دنیا کیا ہوگی کہ جہاں ہر کوئی ایک دوسرے کو بس خوش کرنے کی کوشش کرے۔ ہم کسی کو بھی زبردستی اپنی ذات کے لیے مخلص نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو خوشبو صرف پھول ہی دے سکتے ہیں، کانٹے نہیں۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، اللہ کا ڈر اور اللہ کا در۔ وہ شخص جو تم سے محبت کرتا ہو تمہیں بنا بتائے غائب ہو جائے، یہ تمہیں پاگل کر دینے کے لیے کافی ہے۔ ایک مرد کی اپنی ذاتی ضروریات بہت کم ہوتی ہیں، وہ مناسب کمائی پر بھی اپنا گزارا کر سکتا ہے، مگر جب شوہر بنتا ہے تو بیوی بچوں کی خاطر زمانے بھر کی خاک چھانتا ہے تاکہ ان کو ہر سکون میسر کر سکے۔ اس لیے اپنے شوہر کی قدر کریں، اولاد کو بھی باپ کی قدر کرنا سکھائیں۔ جن کی امیدیں اللہ سے ہوں وہ کبھی نا امید نہیں ہوتے۔ تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے، مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب، کہاں اور کتنا بولنا ہے۔ لوگوں کو اچھا سمجھنا چھوڑ دیں، کیونکہ لوگ اندر سے وہ نہیں ہوتے جو باہر سے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر آپ کسی چیز سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو اسے کھونے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ دعا کسی کو دلاتی ہے تخت و تاج، مگر کسی کی آہ بھی حکمت چھین دیتی ہے۔ اپنے چاہنے والوں کو وقت دیا کرو، ورنہ کسی اور نے دے دیا تو بے قدر رہ جاؤ گے۔ وہ جانتا ہے تم کتنی بار بکھرے ہو، وہ تمہارے بکھرے وجود کو سمیٹ بھی تو سکتا ہے۔ دعائیں مانگتے رہا کرو، قبولیت کے فیصلے نیت اور تڑپ دیکھ کر کیے جاتے ہیں، حالات اور اسباب دیکھ کر نہیں۔ ایک دن آئے گا تمہارے ہر آنسو کے بعد
صبر کا صلہ لکھ دیا جائے گا، اور کیا پتہ تمہیں آخر میں وہی مل جائے جو تم اللہ سے مانگتے رہے ہو، صرف اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا اور دعا مانگنا نہیں چھوڑا۔ تم جسے ڈپریشن کہتے ہو وہ تمہارا نماز نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں ہر طرف سے اکیلا کر کے خود سے دوستی کا موقع دیا۔ وہ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے وہ اپنے بندے کے لیے وسائل بنا ہی دیتا ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے گناہ واقعہ گناہ لگتا اور وہ اس کے چھوڑنے کی تڑپ میں دن رات دعائیں اور کوشش میں لگا رہتا ہو۔ تم جس چیز سے نا امید ہوتے جاتے ہو اسی چیز کو ممکن کر کے تمہارے سامنے لاتا ہے جب میرا رب کن فرماتا ہے۔ ہزاروں مایوس لوگوں میں سے اگر اس نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے تو پھر وہ کیسے تمہاری دعا رد کر سکتا ہے؟ جس نے دعا کا حکم دیا ہے اس نے قبولیت کا وعدہ بھی کر رکھا ہے، تو پھر اس دل کو منا لو یقین پہ اور اس کو اپنی رضا میں راضی کر لو۔ قبولیت تو بہت پہلے سے طے ہے، تمہارے لیے دیر تو بس اللہ نے تمہاری دعائیں سننے کے لیے کی ہے، معجزے تو ہمیشہ سے تیار کھڑے ہیں، بات کن کی اب صرف تمہارے مانگنے پہ رکی ہے۔ پردہ رکھنا سیکھو، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ تمہارا پردہ رکھے ہوئے ہے، کیونکہ ہم سب ایسے راز چھپائے ہوئے ہیں کہ جنہیں اللہ بے پردہ کر دے تو ہم ایک دوسرے کو دفن تک نہ کریں۔ جب اللہ ساتھ ہے تو مت ڈرو کسی سے بھی، کیا فرق پڑتا ہے تمہارے خلاف فلاں ہو یا فلاں ہو، مت سوچو کہ وہ انکار کر دے گا، ہاتھ تھامنے سے وہی تو ایک تمہارا ہے، تھام لو ہاتھ پھر اس خدا کا جہاں بھی گرنے کا امکان ہو۔ تو پھر مایوس کیوں ہو؟ تم اس پر یقین رکھو، ایسا یقین جو ہر شخص سے پاک ہو۔ وہ یقین رکھنے والوں کو تعارف یوں کرواتا ہے کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو گرنے کے بعد ہمت ہار جاتے ہیں، بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو بار بار گرتے ہیں اور بار بار میری جانب پلٹتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ ایسا کیوں کیا یا رب تو نے، وہ سوال نہیں کرتا، وہ تو بس میرے جواب کا انتظار کرتا ہے۔ صبر نصیب میں تب لکھا جائے گا جب نصیب لکھنے والے پر یقین کرو گے۔ تمہارے لیے مشکل ہے مگر اس کے لیے نہیں، وہ تو کن کہتا ہے اور چیز ہو جاتی ہے۔ یہ وقت آزمائش کا ہے، تمہاری آنکھیں راتوں کو گیلی ہوں گی، دل ہزار بار ٹوٹے گا، صبر آزمایا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یہ مشکل بس تھوڑی سی باقی رہ گئی ہے، پیارے دنوں کے انتظار بس ختم ہی ہونے والا ہے، جہاں اللہ ہوگا تمہارے ساتھ، تمہارا ساتھی۔ اللہ کو چھوڑ دو کہ تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی، جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا صبر اور صحیح، پھر دیکھو جو اب تک تمہارا نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک ہار پہ ہر اس فتح کو بھول گئے ہو جس سے اللہ نے تمہیں ہمکنار کیا ہے، اس کی رحمت کو یاد کرو اور ذہن نشین کر لو کہ تمہارا رب ہر شے پر قادر ہے۔ وہ تمہاری ہر غم سے واقف ہے، تم ایک دفعہ اس سے التجا تو کرو، عبادتوں سے بھی زیادہ اس کو ندامتیں پیاری ہوتی ہیں۔ وہ ڈانپ دیتا ہے جس زخم پر سے دنیا کپڑا ہٹا لیتی ہے، وہ اس پر پردہ ڈال دیتا ہے، جب تم خود کو بھی معاف نہیں کر پاتے وہ تب بھی تمہیں معاف کر دیتا ہے۔ پھر جب تم اس کو دن کے اجالوں میں ڈھونڈ نہیں پاتے تو وہ تمہیں اندھیروں سے نوازتا ہے کہ چلے آؤ، میری جانب منتظر ہوں، تمہاری واپسی کا، تمہاری آواز کا، تمہاری دعا کا، تمہارے عرض کا۔ تم ہمیشہ اللہ سے جواب مانگتے ہو، اس کے اشارے کی تلاش میں رہتے ہو، مگر جب وہ تمہیں جواب دیتا ہے تو تم اس جواب کو تسلیم نہیں کر پاتے ہو۔ اللہ تمہیں جس شخص کی حقیقت دکھا کر اسے تم سے دور کر دیتا ہے، تم پھر کیوں اس کے پیچھے بھاگتے ہو؟ اللہ کبھی بھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ تمہیں بنا مقصد کے یہاں تک لایا ہے۔ اگر ان بے شمار لوگوں میں سے تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ، وہ تم سے راضی ہو جائے۔ حالانکہ اس نے جزائیں اور سزائیں پہلے سے مقرر کر رکھی ہیں، پھر بھی تمہیں اپنی جانب کھینچنے کا سبب بناتا رہتا ہے۔ روزانہ 5 دفعہ تمہیں ملاقات کا دعوت نامہ دیتا ہے اور پھر انتظار کرتا ہے کہ کبھی تو کبھی اس کی جانب واپس لوٹ آؤ گے۔
جیسے توبہ قبول ہو جائے تو یاد گناہ بھی ختم ہو جاتی ہے، بالکل ویسے ہی جب اللہ کو تمہارا صبر کرنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر اس یاد کو تمہارے دل سے نکال دیتا ہے جو تمہیں بے چین رکھتی ہے۔ وہ دل مطمئن کرنا خوب جانتا ہے۔ تمہیں اگر کوئی ایک دفعہ تکلیف دے تو تم اسے ہمیشہ کے لیے دل سے نکال دیتے ہو، اور وہ اتنا حسین اور غفور و رحیم ہے کہ تم نے آسمان کی اونچائی جتنے بھی گناہ کیے ہو تو وہ تب بھی معاف کر دیتا ہے۔ کیونکہ جب اللہ تمہارے دل میں کسی کا خیال پیدا کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ، اسے وہ چیز تمہیں دینے پر اعتماد کرو، بار بار اسے پکارو، بار بار جھولی پھیلاؤ تاکہ وہ کن فرما سکے، وہ تمہاری فرمائش پوری کر سکے۔ واقعات، حالات خود پیدا نہیں ہوتے بلکہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ کسی کی زندگی میں آنا اور چلے جانا اتفاق نہیں ہوتا، ہر چیز میں وجہ مصلیحت پوشیدہ ہے۔ تم جب خود اس کی طرف نہیں جاتے تو تمہیں اس کی طرف کھینچ کر بلا لیا جاتا ہے، اور وہ دعا جو منہ سے نکلتے ہی قبولیت کے مرحلے میں داخل ہو جاتی ہے وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کی دعا ہے۔ بس پھر جو مانگ لیا جاتا ہے اس کی عطا میں دیر نہیں کی جاتی، پھر وہ شے بھلا ہی تمہارے نصیب کا حصہ نہ ہو۔ کیا تم نے سنا نہیں، تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ اگر اس نے راضی نہ ہونا ہوتا تو وہ تمہیں بھی کبھی منانے کا اشارہ نہ دیتا۔ وہ یقیناً تمہیں وہ سب دینے والا ہے جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا کرتے تھے۔ کبھی کبھار بس ایک دعا ہی سب بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے، خاص طور پر تب جب کچھ بھی بدلنا دل کو ممکن نہیں لگتا۔ اگر راستہ وہاں سے نہیں بن سکا جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب تم کبھی منزل تک پہنچ ہی نہیں سکو گے۔ تم اپنی محدود سوچ میں رہ کر سوچتی ہو، مگر وہ ذات تو لامحدود ہے، اس کے معجزوں کی تو کوئی حد نہیں۔ تم تنہا نہیں ہو، اور نہ ہی اللہ نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تم اداس ہو اور بہت کمزور ہو، اسے خبر ہے کہ تم نے کب کب اسے تڑپ کر پکارا، اور کتنا پاکیزہ ہوتے ہیں وہ جذبات جو صرف ان لوگوں سے وابستہ ہوتے ہیں جن سے مل کر ہم اللہ سے مل جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تمہیں یوں خوش کر دے گا جیسے تم نے کبھی کوئی غم نہ دیکھا ہو۔ کوئی لاکھ پاکیزگی کا دعویٰ کر لے، مگر سچ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عیب سے پاک نہیں، بس وہی دل کے حال جانتا ہے، اور اس کے سوا کسی کو بھی جنت یا دوزخ کا فیصلے کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ تو جب تم تھکنے لگو تو یاد کرنا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ راستہ جو تم نے چنا یہ تم نے نہیں، اللہ نے تمہارے لیے چنا ہے۔ اور جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس چیز پر مطمئن ہے یا نہیں، اور نہ اس کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس دعا کی قبولیت میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ وہ جب ارادہ باندھ لیتا ہے تو ناممکن کی ساری گڑیں اپنے آپ کھل جاتی ہیں۔ اللہ راضی ہو جائے تو وہ کام بھی ہوتا ہے جو دنیا کی نظر میں کبھی ہونے والا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے وہ قصہ بس ایک کن کا ہے تمہاری نظر میں جس کا معاملہ بہت سنگین ہے۔ پھر دیکھو کہاں سے وہ وسائل بناتا ہے، پھر دیکھو کتنی انکہی التجاؤں پہ وہ کن فرماتا ہے، پھر دیکھو کیسے وہ تمام عمر کے بے تحاشا اور بے درد دکھوں کو سمیٹ کر تمہیں پھر سے زندہ کر دیتا ہے۔ پھر دیکھو وہ سب جو کسی کو نظر نہیں آتا، پھر دیکھو قبولیت کے لمحے کا آ جانا اور کہانیوں کا مکمل ہو جانا۔ وہ رہتا تو ہمیشہ سے شارک کے قریب ہے، مگر ان لمحوں کی شدت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا جب وہ روبرو ہوتا ہے اور نظر بھی آتا ہے۔ بس جب وہ تمہیں اپنی جانب بلاتا ہے تو راضی ہونے کے ارادہ باندھا ہوتا ہے، اور جب تمہیں دعا کی توفیق دیتا ہے تو قبولیت کے لیے تمہاری دعا کا انتظار میں ہوتا ہے، پھر یوں مکمل کر دیتا ہے تمہیں کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے۔ سنت چاہے اگر تو ہم کبھی خدا تک نہ پہنچ پائیں، تبھی کن کی ڈور کو نصیب کی ڈور سے الجھایا جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے ہر ہنسی میں چھپے ہوئے اس درد کو، مگر اسے پسند ہے جب اس کا نام پکار کر اسے سب بتایا جاتا ہے۔ آتا ہے وہ مقام بھی کہ وقت بگڑ جاتا ہے، لوگ منہ پھیر لیتے ہیں، مقدر روٹ جاتا ہے، پھر انسان خود سے بات کرنا سیکھتا ہے، خود سے باتیں کرتے کرتے اللہ سے باتیں کرنے لگتا ہے، اور جب گفتگو میں اس کی ذات شامل ہو جاتی ہے تو
ہر لفظ، ہر سسکی، ہر آہ میٹھی لگنے لگتی ہے۔ پھر وقت سدھرنے لگتا ہے، لوگ قریب آنے لگتے ہیں، مقدر بننے لگتے ہیں، پھر تب ان سب کی طلب نہیں رہتی۔ اللہ کوئی بھی کہانی ادھوری نہیں رکھتا، بس اندازہ مختلف ہوتا ہے، مگر وہ ہر کسی کو پورا کرتا ہے۔ کوئی بھی جگہ خالی ہمیشہ نہیں رہتی، اللہ اسے کسی نہ کسی بہتر چیز سے بھر دیتا ہے۔ زخم کوئی بھی عمر بھر نہیں ستاتا، اللہ کوئی نہ کوئی مرہم کا ذریعہ بھیج دیتا ہے۔ میں یہ نہیں جانتی کب پوری ہوگی، مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ دعائیں رد کبھی نہیں ہوتی۔ بس آنکھیں اس کو دیکھ نہیں پاتی، مگر یہ تڑپ اس کو وہاں بھی ڈھونڈ لیتی ہے جہاں کسی کو اس کی موجودگی کا احساس بھی نہیں ہو پاتا۔ جس کے ایک حکم پہ چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، تمہیں لگتا ہے وہ رب تمہارا نصیب نہیں بدل سکتا؟